نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج امید ہے کہ آج شاید ہمارا لاسٹ سیشن عربک گرامر کے حوالے سے ہوگا. چند چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ آج انشاءاللہ ہم کور کریں گے. منصوبات کے حوالے سے منصوبات ہم پڑھ رہتے ہیں. اسم کون سی صورتحال ہوتی ہے جس میں اسم حالت نصب میں جاتا ہے. اسم کی بنیادی طور پہ حالت نصب میں جانے کی 13 وجوہات ہیں، جس میں سے اسم جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں کہ کون سے اسماء ایسے ہیں جب وہ حالت نصب میں جاتے ہیں اور اس کا مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت نصب میں جاتا ہے. اسی طرح سے ماں یا لا کی خبر ہے وہ جو ہے حالت نصب میں جاتی ہے. اسی طرح سے لائے نفی جنس کا جو خبر ہے وہ بھی حالت نصب میں جاتی ہے. منادہ مضاف وہ بھی جاتا ہے. اسی طرح سے دکانہ کا کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی حالت نصب میں جاتی ہے. اس کے علاوہ مفعول ہوتے ہیں. مفعول ہم نے اس سے پہلے صرف ایک ہی مفعول پڑھا تھا جسے مفعول بہی کہتے ہیں. مفعول بہی کہتے ہیں اس کو جس کے اوپر فعل کا اثر آتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ مفعول جو ہے وہ 5 ہم نے پچھلی دفعہ مفعول بہی کے علاوہ 2 مفعول اور پڑھے تھے. ایک مفعول فی تھا. مفعول فی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جس وقت فعل ہوتا ہے اس وقت اس فعل ہونے کا وقت یا جگہ معلوم ہو تو اس کو ظرف بھی کہتے ہیں. اور ظرف جو ہے وہ بنیادی طور پہ 2 ہوتے ہیں، ایک ظرف زمان اور ایک ظرف مکان. ظرف زمان کے حوالے سے سمجھ لیں کہ ظرف زمان جو ہے وہ ہوتے تو اس سب نسبی میں ہی ہیں، لیکن یہ تنوین ان کے اوپر داخل ہوتی ہے. لیکن جب اگر یہ مضاف بن کے آ جاتے ہیں تو پھر ان کی تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے. کہ ظرف مکان کے حوالے سے سمجھ لیں کہ یہ مضاف ہی بن کے آتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر تنوین نہیں ہے. یہ ایک چیز ذہن میں اچھی طرح سے آپ کے آنی چاہیے. مفعول فی کے بعد ہم نے جو چیز پڑھی تھی، تیسرا مفعول پڑھا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں مفعول لہو پڑھا تھا. اسے مفعول لاجلی بھی کہتے ہیں. مفعول لہو یا مفعول لاجلی کیا کرتا ہے کہ وہ فعل کے واقع ہونے کا سبب یا وجہ بتاتا ہے. ہوتے تمام مفعول جو ہیں وہ حالت نصب نہیں ہے. یہ ذہن میں رہنا چاہیے اچھی طرح سے کہ ہوتے سب حالت نصب نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ ایک ہی آیت کے اندر یا ایک ہی جملے میں ایک سے زیادہ مفعول آ جاتے ہیں. تو اگر آپ کو اس مفعول کا معنی معلوم ہو، اس مفعول کا پروسیس معلوم ہو، تو پھر آپ کے لیے ترجمے میں بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہے. آج ہم چوتھا 2 مفعول ہمارے باقی رہ گئے ہیں، تو چوتھا جو مفعول کریں گے وہ جو مفعول ہے اس کا نام ہے مفعول مطلق کہتے ہیں. مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے. مفعول مطلق جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، پہلی بات تو سمجھ لیں. اور یہ بعض دفعہ تاکید بھی دیتا ہے، بعض دفعہ تعداد بھی بتاتا ہے. اور مفعول مطلق عموماً آپ یاد رکھیے گا جو فعل استعمال ہوتا ہے اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے. مصدر کہتے ہیں کام کے نام، اسی فعل کا مصدر بھی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں یہ تاکید پیدا کرتا ہے اور یہ عموماً اس کے اندر مصدر استعمال ہوتا ہے. جو فعل چلتا ہے اسی کا مصدر استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں وہ مکرو. جی زوہا، مکرو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟
فعل ماضی جمع غائب. جمع مذکر غائب. و مکروا کیا ترجمہ کریں گی؟ مکر کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرنا، چال چلنا. یہ اردو والا مکر نہیں ہے. اردو والا جو مکر ہے نا وہ تو بہت ہی منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بڑا مکرو آدمی ہے. نہیں، عربی زبان میں مکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تدبیر کرنے کے لیے، چال چلنے کے لیے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب یہ مکر کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرنا، اور یہ جب بندوں کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے چال چلنا. تو وہ مکر ہو کیا ترجمہ کرے گی؟ اور انہوں نے تدبیر کی. انہوں نے تدبیر کی یا انہوں نے چال چلی. ٹھیک ہے. وہ مکرو. آگے آتا ہے مکرن. مکرن، ابھی مکرن آپ کو کیا لگتا ہے؟ تنوین آئے اس سے میں نا. ٹھیک ہے. اور جی آپ دیکھیں کہ اگر اس مکر کا اگر آپ وہ کرتے، اگر آپ پہلا صیغہ مصدر بناتے تو اس کو یہی بنتا. کیا بنتا؟ مکرا مکرا یمکرو. مکرو. مکرا یمکرو مکرن. جی مکرن تدبیر کرنا. ہاں. ٹھیک ہے. تو وہ مکرو مکرن، اور انہوں نے چال چلی یا انہوں نے تدبیر کی اس طرح سے جیسے تدبیر کرنی چاہیے یا جیسی چال چلنی چاہیے. تو یہاں مکرن کیا ہے؟ بطور مفعول مطلق آیا ہے تاکید دینے کے لیے. مفعول مطلق آیا ہے تاکید دینے کے لیے. اس کے لیے یہ آیت کو اگر ہم کمپلیٹ کر لیں، وہ مکر و مکرن و مکرنا. مکرنا کیا ترجمہ کریں گی؟ اور ہم نے تدبیر کی. اور ہم نے تدبیر کی. اور ہم نے تدبیر کی مکرن، جیسے تدبیر کرنی چاہیے، جیسے تدبیر کرنی چاہیے. تو مفعول مطلق کیا ہے؟ مفعول مطلق بیسکلی جملے کے اندر تاکید کا مفہوم پیدا کرتا ہے. جملے کے اندر تاکید کا مفہوم پیدا کرتا ہے. حفصہ موجود ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. جی. اس طرح سے ایک ایگزامپل اور کر لیتے ہیں. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں ورتل. کیا مطلب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ رتل لگ کیا رہا ہے؟ یہ مجھے بتاؤ. یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی ہے. رتل لام کلمہ ساکن ہے. فعل ماضی کا کبھی بھی لام کلمہ ساکن نہیں ہوتا. لام کلمہ رکھیے گا، فعل ماضی کا کبھی بھی لام کلمہ ساکن نہیں ہوتا. فعل مضارع کا لام کلمہ ساکن اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اوپر کوئی عوامل ہو جائے. عوامل آپ کو نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. یعنی جی فعل ماضی اخف ہو سکتا ہے نا. جی فعل ماضی میں تبدیلی تو آ ہی نہیں سکتی. فعل مضارع اخف ہو سکتا ہے. اب جی فعل مضارع اخف کب تک ہو سکتا ہے؟ یہ ذرا سوچیں کب تک ہو سکتا ہے. جب فعل امر ہو، یا تو فعل امر ہو یا فعل نہیں ہو یا اس کے اوپر کوئی عوامل آ جائے. اس کے جی اوپر عوامل آ جائے، ان آ جائے، ہے نا، جی سرما آ جائے، یہ ساری چیزیں آ جائیں تو پھر وہ فعل امر کو، فعل مضارع کو کیا کر دیتا ہے؟ اخف کر دیتا ہے. تو اب آپ جی نے دیکھا، اب آپ دیکھیں کہ کس کس کے آ سکتا ہے. عوامل تو کوئی نظر نہیں آ رہا. جی ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ کیا بن سکتا ہے؟ یہ فعل امر بن سکتا ہے کیونکہ اس کا علامت مضارع بھی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اس کا اگر مادہ تھا تو مادہ تھا اس کا را، تا اور لام. اس کا پہلا صیغہ کیا بنتا؟ رت رتلا رتلا یرتلو. یرتلو. ٹھیک ہے نا. تو جی ورتل اس کا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا جو مادہ بنتا ہے وہ بنتا ہے ترتیلن. اس کا مادہ بنتا ہے ترتیلن. تین. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا.
ठहर ठहर कर पढ़ना या आराम आराम से पढ़ना। तो वरत्तिल, वरत्तिल का क्या मतलब हुआ? और ठहर ठहर के पढ़ो। नहीं, अमर है ना, अमर का माना लाए, कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है ना, वरत्तिल। और हाँ। तू ठहर ठहर के पढ़, और तू ठहर ठहर के पढ़। तू ठहर ठहर के पढ़, क्या पढ़? अल कुरान कुरान। आना। मिला के पढ़ेंगे तो इस्लाम के नीचे आरजी कसरा लगा देंगे, वरत्तिल कुरान, और तू ठहर ठहर कर पढ़ कुरान को तरतीला। तीला ये ताकि आप देखें तरतीला, यहाँ क्या लग रहा है आपको? जी यहाँ तरतीला क्या लग रहा है? ये ताकीद पैदा कर रहा है। ताकीद पैदा कर रहा है। और देखें उसी जिस मादे से फेल आया था उसी मादे का मसदर है ये, वरत्तिल कुरान तरतीला। और तू या आप ठहर ठहर के पढ़े कुरान को जैसे उसको पढ़ने का हक है, या जैसे उससे पढ़ा जाता है, या खूब ठहर ठहर के पढ़े। तो जिस तरह का मफहूम लाना चाहें आप मफहूम ला सकते हैं, आप मफहूम ला सकते हैं। जमील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर रत्तिल जो है ये बाप तफील नहीं है क्या? बाप तफसील ही है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? रत्तला युरत्तिलु, रत्तला युरत्तिलु तरतीलन, रत्तला युरत्तिलु तरतीलन। जबरदस्त। वाटर कूलर जोहा आपका हो गया, अपना एड्रेस लिखवा दीजिएगा, मैं भिजवाता हूँ। जमील साहब। जी जी। सुम्मा, सुम्मा के क्या माने? फिर हैं? फिर फिर। अच्छा, और वाव का क्या माना है? और फा का क्या माना है? बस बस। अच्छा मुझे बताइए, ये सब अतफ कहलाते हैं? जी सब अतफ वाव कहलाते हैं। नहीं वाव तो अतफ है। वाह। और सुम्मा, सुम्मा क्या है? सुम्मा भी अतफ है, फा भी अतफ के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन सुम्मा और फा में क्या फर्क है जमील साहब? मैं एक मिसाल देता हूं आपको। जी अल्लाह ताला कहता है सुम्मा खलकनल नुतफता फी करारिन मकीन, सुम्मा जअलना नुतफता, सुम्मा जअलना नुतफता। और फिर आगे अल्लाह कहता है व खलकनल नुतफता मुदगता व खलकनल मुदगता इज़ामा। तो पहले सुम्मा आया, फिर फा आया, फखलकनल नुतफा, फखलकनल मुदगा, ठीक है, फखलकनल इज़ामा। क्या फर्क है सर? सुम्मा ऐसा तो नहीं कि एक काम करने के बाद जी जी बोले बोले बोले। दूसरे काम की तरफ जिस तरह बंदा मुतवज्जो नहीं, होता वो है। तो वो नहीं है। असल फर्क है, सुम्मा जो है ना वो एक पीरियड डिफाइन करता है, ठीक है ना? ठीक। सुम्मा जो है वो एक पीरियड डिफाइन करता है। जैसे अल्लाह ताला ने कहा सुम्मा खलकनल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, तो जो पहली जो खलक थी वो तो तीन से कर दी गई, ठीक है ना? जी फिर दूसरी खलक क्या की? सुम्मा खलकना नुतफता फी करारिन मकीन। तो जो पहले पीरियड से जो दूसरा पीरियड था ना, ये सुम्मा जब आता है तो इसका मतलब एक लॉन्ग पॉज है। सुम्मा जो है वो लॉन्ग पॉज है, और फा जो है ना वो शॉर्ट पॉज है, ठीक ठीक है ना? फखलकना नुतफा, ठीक है, फिर ठीक है। फखलकना नुतफता
अलका फखलकना अलका इज़ामा, तो ये फा फा फा, आप तो मेडिकल के तालिब इल्म भी हैं और मेडिकल की फील्ड के आदमी हैं, तालिब इल्म तो कहना जाती है आपके साथ, तो आपने तो पढ़ा हुआ भी होगा। और अल्लाह ताला ने तो इस बात को कुरान मजीद में और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उससे पता चल जाता है कि 40 दिन तक वो नुत्फा रहता है, फिर वो जो है अलका होता है और फिर वो मुदगता होता है। ऐसे ही है ना, 40 दिन का प्रोसेस है ना जी। और फिर आप देखें सुम्मा अंशाना खलकन आखरा, और वो जब 40 दिन के प्रोसेस होते हैं फिर सुम्मा खलकना आखरा, फिर एक नई तखलीक बन जाती है, एक नई चीज वजूद में आ जाती है। तबारकल्लाह व अहसनुल खालिकीन, ऐसे ही है ना सर। जी तो जो जी सूरह मोमिनून की 3 आयत हैं 12, जी 13, 14, आप देखें उन 3 आयत के अंदर पूरी एम्ब्रियोलॉजी जो है वो डाल दी गई है। ऐसे ही है सर, जी पूरी की पूरी डाल दी गई। और आप उसके अंदर मजीद अगर आप देखें तो वो ठीक है, कुछ चीजें जो है मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह ताला ने दूसरी जगहों पे भी छोटी छोटी फरमाई है, लेकिन इस जगह पे पूरी पूरी डाल दी। तो ये एक प्रोसेस बताता है सुम्मा और फाल। अच्छा जी, सुम्मा फिर शक़क़ना, सुम्मा शक़क़ना, शककना फेल माजी जमा मुतकल्लम, जमा मुज़क्कर, जमा जमा मुतकल्लम। मुतकल्लम मुतकल्लम जी। फिर हमने शक़्क़ा फाड़ दिया, फाड़ दिया। फिर हमने फाड़ दिया, फिर हमने किसको फाड़ दिया? सुम्मा शक़क़नल अर्ज़, फिर हमने किसको फाड़ दिया जी? जमीन को। जमीन को फाड़ दिया। सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़न, शक़्क़न। अब देखें ये शक़्क़न भी, तो इसकी मफ़हूम मुतलक की जो सबसे पहचान है, जबरदस्त पहचान जो आपको कुरान मजीद में मिलेगी, वो जिस जो फेल इस्तेमाल होगा ना उसी का आपको मसला उसी का आपको मतलब। जब भी आपके सामने इस तरह से आ जाए अब बड़ी आसानी हो जाती है, बस सिर्फ आपने जो इसके अंदर फर्क देखना है वो फिर उसका माना उसी तरह से लेंगे। अब आप मुझे बताएं इसका क्या तर्जुमा करेंगे? फिर हमने ज़मीन को फाड़ दिया अच्छी तरह, या फिर ये कर सकते हैं फिर हमने ज़मीन को फाड़ दिया जिस तरह फाड़ना चाहिए। हाँ, हमने ज्यादा बेहतर तर्जुमा इसका मैं तो इस तरह से करता हूँ कि हमने जमीन को फाड़ दिया जैसे उसको फाड़ना चाहिए। तो जैसे है ना वो सैयदना मूसा के बारे में है ना कि जी हमने कलाम किया मूसा से तकलीमा, जैसे कि उससे कलाम करते हैं, बात करनी चाहिए। जैसे मैं और आप कलाम करते हैं। तो मैं हमेशा फेल मतलब का मैं मफहूम जो है ना इसी तरह से लेता हूँ। क्या मफूल हो गए जी? जो 5वां मफूल है ना, इस 5वें मफूल का मैं आपके सामने सिर्फ नाम लिख रहा हूँ क्योंकि कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए मैं आपसे इसके ऊपर ज्यादा बात ही नहीं करता। और वो कहलाता है मफूल मा। मफूल मा का लफ्ज होता है ना, साथ मफूल मा। ये मफूल मा किसको कहते हैं? ये मफूल मा इस तरह से है जो जिसके अंदर वाव इस्तेमाल होता है, लेकिन ये वाव इस्तेमाल इस तरह से होता है कि वो अतफ के तौर पे नहीं इस्तेमाल होता, वो अतफ के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वो साथ के तौर पे इस्तेमाल होता है। वो मफहूम वो साथ के तौर पे इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि उससे आपको जो है ना थोड़ी सी वाज़ेह हो जाएगा, थोड़ा सा आपको। अच्छा, मैं इससे पहले मफहूल मा पे जाऊँ, मफहूल मुतलक में 2 चीजें मेरे साथ रह गई हैं, मैं पहले उस पर बात करूँ। अच्छा, ये मफहूल मुतलक एक तरीका तो आपके सामने आ गया कि जो मजदर जो फेल इस्तेमाल होता है उसी का मजदर आता है, लेकिन बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि ये किसी मजदर पे नहीं आता, लेकिन किसी और लफ्ज से भी जो है ना रिप्लेस कर देता है, यानी उसका मुतारिफ लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपसे जैसे इस तरह से कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जलस्तो। जलस्तो का क्या माना है सर? मैं बैठा। मैं बैठा।
اب میں اس پہ تاکید لانا چاہتا ہوں، یعنی میں بیٹھا جیسے بیٹھنا چاہیے، تو میں جلستو جلسن نہیں لے کے آ رہا، میں اس کا متعارف کو دوسرا لے کے آتا ہوں، جلستو قعودن. قعودن میں بیٹھنے کو ہی کہتے ہیں نا، تو جلستو میں بیٹھا ایسا کہ جیسے بیٹھنا چاہیے. لیکن یہ والا جو اسلوب ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال نہیں ہوا، بہت ریئر ہوا ہے. ایک اور مفہوم مطلق کے حساب سے ایک اور چیز ہے جو قرآن مجید میں بہت استعمال ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ مقام پر مفعول مطلق تو ڈیفائنڈ ہوتا ہے لیکن فعل اس کا ڈیفائنڈ نہیں ہوتا. مفعول مطلق ڈیفائنڈ ہوتا ہے لیکن اس کا فعل ڈیفائنڈ نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں، جیسے میں آپ سے کہتا ہوں، قرآن مجید میں بہت ملتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. کیا ترجمہ کریں گے؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو یا احسان کرو یا بہترین سلوک کرو. اب آپ مجھے بتائیں، بالوالدین کو تو آپ نے با کو کہا، آپ نے جارا والدین کو مجرور کر کے یہ متعلق کر دیا، ٹھیک ہے. احسانن کو آپ کیا کہیں گے؟ احسانن یہ کیا بن جائے گا؟ حالت نصب میں ہے نا، جی حالت نصب میں ہے، مفعول ہو گیا. کون سا مفعول ہے؟ حالت نصب ہے نا، نصب ہے تو اس کا نام مفعول ہے. مفعول ہے تو کون سا مفعول ہو سکتا ہے؟ تاکید نہیں، تاکید تو ہو گئی، ٹھیک ہے، تاکید ہو گئی. بالوالدین احسانہ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. یہ احسانہ جو ہے وہ فعل مطلق آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو میں نے بھی آپ سے کہا کہ نارملی جو فعل مطلق ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اسی فعل کا آتا ہے، اس کا مصدر اسی فعل کا، اسی مصدر فعل سے آتا ہے جو فعل استعمال ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس میں فعل کی نظر نہیں آ رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا نا. نہیں اس کا مطلب ہے کا ایک فعل محذوف ہے. وہ محذوف فعل کیا ہو سکتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ احسانن کو ریورس کر دیں، احسن. احسنو. یہ جمع میں ہے تو آپ اس کو کہو گے احسنو. اس کا یہ محذوف فعل ہے. تو یہ بیسیکلی آیت کیا تھی؟ احسنو بالوالدین احسانا. تم اس سے سلوک کرو والدین کے ساتھ جیسے اس نے سلوک کرنا چاہیے. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ فعل مطلق جو ہے، مفعول مطلق جو ہے، اس کا فعل محذوف ہوتا ہے. ایک اور میں آپ کے سامنے اگزامپل کرتا ہوں. زوہا آپ بتائیے، آپ نے یہ تو بہت پڑھا ہوگا، نماز میں بھی بہت پڑھتی ہیں آپ. سبحان اللہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی زوہا، سبحان اللہ کیا لگ رہا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی، زبردست. اب مرکب اضافی، یہ مرکب اضافی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بنے گا نا. جی مرکب اضافی کچھ نہ کچھ بنے گا. آپ نے اس کو کہا مضاف، اس کو آپ نے کہا مضاف الیہ. مضاف و مضاف الیہ مل کے کیا بنیں گے؟ آپ کو پتا ہے مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کی. مضاف کی. مضاف کس حالت میں؟ نصب. نصب میں. اب نصب میں اگر اسم ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، جی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. بغیر کسی وجہ کے اسم
اسم کی اصل حالت ہمیشہ حالت رفع. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، پھر ہم اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق ہو گیا، تاکید کے لیے ہے. اگر یہ تاکید کے لیے سبحانہ آ گیا ہے تو مجھے بتا سکتی ہے کہ اس کا معذوف فعل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا معذوف فعل ہو سکتا ہے، اگر میں واحد کے طور پر بات کروں، میں واحد کے طور پر بات کروں تو یہ ہو جائے گا اسبح. اسبح، اور اگر میں جمع کے طور پر بات کروں تو نسبح. نسبح. اسبح یا نسبح، اسبح کرے تو میں تسبیح کرتا ہوں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح. ٹھیک ہے، اس صورت میں یہ مفعول مطلق بن جائے گا. یہ جو سبحان اللہ ہے، تو صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پوائنٹ یا ذہن میں رکھیں بہت اچھی طرح سے کہ مفعول مطلق ایسے مصدر کو کہتے ہیں جو تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا جو مصدر ہوتا ہے، یعنی کام کا نام ہوتا ہے، یہ اسی فعل سے ہوتا ہے جو فعل آلریڈی استعمال ہوتا ہے. بعض دفعہ اس کا فعل ظاہر ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کا فعل محذوف ہوتا ہے. محذوف فعل اگر ہو تو آپ کو اس کا محذوف فعل کو نکال لیں، اچھی بات ہے، تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے اور معنی کرنے میں آسان. ٹھیک ہے، مفعول ما جو بیچ میں رہ گیا تھا، میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے. مفعول ما یہ ساتھ کا مفہوم دیتا ہے، یہ ساتھ کا مفہوم دیتا ہے، اور یہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے. قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن آپ کے سامنے ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صرف چھوٹی سی ایگزامپل رکھتا ہوں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو یقیناً سمجھ میں آ جائے گا. میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں، ایک ایگزامپل آپ سامنے رکھیں. میں آپ سے کہتا ہوں جا کا کیا مطلب ہوا؟ وہ آیا. وہ آیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب. جا وہ آیا. کون آیا؟ میں فاعل کو بعد لے آتا ہوں. جا زید. کیا ترجمہ کریں گی؟ زید آیا. زید آیا. اب میں اس کے آگے لکھ رہا ہوں زید آیا و زید جا زید و. اب یہاں واو کا عطف لیں گی آپ؟ جی عطف ہے. عطف اگر آپ لیں گی تو آپ کو معلوم ہے کہ معطوف جو ہے وہ تو معطوف علیہ کس طرح ہونا چاہیے. معطوف علیہ تو حالت رفع میں ہے، اور معطوف جو ہے وہ تو حالت نصب میں. جی ٹھیک ہے، تو یہ پھر عطف نہیں ہے. یہ جو واو ہے اس کو میں کہوں دوں گا کہ مفعول ما کے طور پہ آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ واو کے بعد ہمیشہ آئے گا. اس صورت میں واو عطف نہیں کہنا ہے. مفعول ما کی پہچان کیا ہے کہ واو کے بعد آئے گا، یہ ہمیشہ واو کے بعد آئے گا، پہلی بات. اور اب یہ معطوف کا ترجمہ نہیں دے گا، بلکہ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مفعول ما کس کو کہتے ہیں؟ ساتھ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ کریں، کیا کریں گے؟ زید حامد آتا ہے. زید حامد کے ساتھ. زید حامد کے ساتھ. تو لیکن یہ قرآن مجید کا استعمال نہیں ہوا، لیکن بس ہم ذہن میں رکھیں، کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مفعول کی جو ہے وہ 5 اقسام ہوتی ہیں. 4 جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں، 4 میں بھی آپ، اور چاروں بہت استعمال ہوئی ہیں. خاص طور پر مفعول بہی تو بہت زیادہ ہے، مفعول مطلق بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، ظرف بھی بہت استعمال ہوتے ہیں. ظرف آپ نے اسم کے دوران بھی کیے تھے. تو یہ سارے مفعول جو ہے اچھے خاصے استعمال. یہاں تک کلیئر ہے جی؟ کوئی سوال، کوئی اشکال؟ جی جمیل صاحب کو سوال، حفصہ کو سوال، دوہا کو سوال؟ کوئی سوال نہیں. ٹھیک ہے، اب 3 چیزیں رہ گئی اور مفعول ختم ہو گیا. کل ہم سارے منصوبات ہی رہ گئے. اب ایک بڑا امپورٹنٹ منصوبات ہے جو قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا.
ایک اس کو ہم کہتے ہیں حال. حال ایک ایسا منصوب اسم ہے، حال ایک ایسا منصوب اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت، جس وقت فعل واقع ہو رہا ہے اس وقت فاعل یا مفعول کی حالت بتا. فعل جس وقت واقع ہوا ہے اس ٹائم کے اوپر فاعل کی سچویشن میں تھا یا مفعول کی سچویشن میں تھا، اس کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا عموماً جو ہے نا آپ ترجمہ جو کرتے ہیں وہ آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس حال میں یا حالانکہ، یا آپ کسی قسم کا حال کا ایک آپ اس کو کیفیت کا ترجمہ لے کے آتے ہیں. ان ادر ورڈز آپ کہہ لیں کہ حال بیسیکلی کیفیت بیان کرتا ہے. کیفیت بیان کرتا ہے. کس کی کیفیت بیان کرتا ہے؟ وہ کیفیت بیان کرتا ہے فاعل کی بھی کر سکتا ہے، مفعول کی بھی کر سکتا ہے، اور بعض دفعہ وہ دونوں کی کر سکتا ہے. بعض دفعہ وہ دونوں کی کر سکتا ہے. حال دو صورتوں میں آ سکتا ہے. حال مفرد کے طور پہ بھی آ سکتا ہے اور مرکب کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. حال جو ہے وہ مفرد کے طور پہ بھی آ سکتا ہے اور مرکب کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. اگر مفرد کے طور پہ آ سکتا ہے تو کس طرح سے آ سکتا ہے اس کی ایک آدھ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں ادخلوا. کیا مانا ہوا ادخلوا؟ تم سب داخل ہو جاؤ. ہاں، تم سب داخل ہو جاؤ. ادخلوا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ فعل امر فعل امر جمع فعل مذکر. امر جمع مذکر حاضر. ماذا تھا اس کا؟ دال، خا اور لام. دخل یدخل. یدخل. دخل یدخل دخلا دخولا. اس سے دخلا سے بنا، یدخلو سے بنا تدخلو، تدخلو سے بنا تدخلون. فعل امر کیا، نون اعرابی ہٹ گئی تو بن گیا تدخلو. علامت مضارع ہٹا دی، پڑھنے میں نہیں آ رہا. آپ نے حمزۃ الوصل لگایا. حمزۃ الوصل پہ حرکت جو ہے وہ عین کرنے کے مطابق لگی. عین کرنے پہ پیش تھا تو آپ نے اس کو پیش لگا دیا. اگر الگ سے پڑھیں گے تو ادخلو، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر واو ادھر آ جائے گا تو پھر وادخلو بن جائے گا. پھر وہ ادخلو نہیں پڑھیں گے، وادخلو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ. تم سب داخل ہو جانا. تم سب داخل ہو جانا. کہاں داخل ہو جانا؟ البابا. البابا. البابا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مفعول ہے. مفعول کون سا مفعول یہ بتائیے؟ مفعول بہی. مفعول بہی. تم سب داخل ہو جانا البابا دروازے میں. دروازے میں. تم سب داخل ہو جانا دروازے میں. کیسے داخل ہو جانا؟ کیسے داخل ہو جانا؟ سجدن. سجدن. اب مجھے بتائیے سجدن کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سجدن بھی سجدن یہ حال کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے حال کے طور پہ آ رہا ہے. اور یہ بابا فاعل کا حال بتا داخل رہا ہو جانا دروازے میں اس حال میں کہ تم ہے. سجدہ کرتے ہو. سجدہ کر رہے ہو، یا سجدہ کرنے کی حالت میں. کیفیت بیان ہو رہی ہے. تمام فاعل کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. کیا بیان ہو رہی ہے؟ کیفیت بیان ہو رہی ہے. ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں مفرد کے حوالے سے. ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں مفرد کے حوالے سے. بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یذکرون. یذکرون کیا مطلب ہوا حفصہ؟ یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں، وہ یاد سب ذکر کرتے ہیں، سب یاد کرتے ہیں. کیا چیز ہے یہ؟ فعل مضارع ہے. فعل مضارع. کمپلیٹ کریں. فعل مضارع فعل مضارع جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب. فاعل کیا ہے اس کا؟ ہم وہ سب یاد کرتے ہیں یا وہ سب یاد کریں گے. ٹھیک ہے. وہ سب یاد کرتے ہیں. کس کو یاد کرتے ہیں؟ یذکرون اللہ.
وہ سب یاد کرتے ہیں کس کو؟ اللہ کو. وہ سب اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ اس میں جلالہ اللہ یہاں کیا بن گیا فاعل ہے؟ نہیں تو کیا بنا؟ حالت میں ہاں تو فاعل حالت رفع ہوتا ہے. جی یہ تو فعل فاعل تو یسرون میں آ گیا نا. تو الگ نہیں کر لیا آپ نے؟ مفعول ہوگا. آپ کو معلوم ہے فاعل جو ہے وہ اگر پہلا یا چوتھا سیغہ ہو تو فاعل کچا ہوتا ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی سیغہ ہو تو فاعل اسی کے موجود ہوتا ہے. تو یہ مفعول ہوگا پھر. کہ مفعول کون سا مفعول؟ یہ مفعول بھی. مفعول بہی. اب آپ مفعول جب بھی کہیں آپ بتائیں کون سا مفعول ہے. مفعول بہی ہے تو یذکرون اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیسے یاد کرتے ہیں اللہ کو؟ قیاماً قیاماً کھڑے ہوئے. اب مجھے بتائیں قیاماً آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ حال ہے. حال ہے. وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کھڑے میں ہو. وہ کھڑے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ قعوداً، اور وہ بیٹھے بیٹھے یاد کرتے ہیں. یہ دونوں کیا بن گئے؟ حال بن گئے. یہ دونوں کیا بن گئے؟ حال بن گئے. تو یہ تو اس کی ایگزامپل تھی مفرد کے طور پہ. حال جو ہے بطور مفرد کے طور پہ ہے. یہ حال مرکب کے طور پہ بھی آتا ہے، لیکن جب یہ مرکب کے طور پہ آتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ مرکب کے طور پہ آتا ہے جملے کی صورت. یہ مرکب کے طور پہ آتا ہے جملے کی صورت میں، یعنی جملے کی صورت میں آتا ہے. جب یہ جملے کی صورت میں آتا ہے تو اس کو ایک کنیکٹر چاہیے ہوتا ہے. جب یہ جملے کی صورت میں آتا ہے تو یاد رکھیے گا اس کو ایک کنیکٹر چاہیے، اس کو کنیکشن چاہیے پیچھے والے جملے سے کنیکٹ کرنے کے لیے. کیونکہ حال اگر آئے گا تو کسی نہ کسی ضمیر کو پیچھے لوٹائے گا ضرور نا. اس کو ایک کنیکٹر چاہیے ہوتا ہے. اس کو ایک کنیکٹر چاہیے ہوتا ہے. اور کنیکٹر ملتا ہے ہمیشہ واو کی صورت میں، جس کو ہم واو حالیہ کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل کرتا ہوں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کلیئر ہو جائے گی. میں آپ سے کہتا ہوں دعا لا تقربوا، کیا لگ رہا ہے؟ وہ نفی نہیں، فعل نہیں. فعل نہیں. لا فعل نفی نہیں. تقربوا کیا ہو گیا؟ فعل مضارع جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب. تقربوا نہیں تم جمع مذکر حاضر. حاضر. کیا ہوا؟ یہ اخف ہوا ہے. نون اعرابی ہٹ گئی ہے نا اس کی. جی جی ہاں تقربون. تو آپ کہیں گے اخف بسبب فعل نہیں. لا تقربوا کیا ترجمہ کریں گے؟ تقربوا قربا یقربوا نہیں تم قربا قریب ہو. قریب جانا. تو لا تقربوا کیا ترجمہ کریں گی؟ نہیں تم سب قریب ہو. نہیں، لیکن اس کو نہیں کا ترجمہ ہے امر کا لائے. مت قریب ہو. تم ہرگز قریب مت جاؤ. تم بالکل قریب مت جاؤ. ٹھیک ہے؟ نہیں ہے نا، امر ہے نا. تم ہرگز قریب مت جاؤ. تم بالکل قریب نہ جاؤ. کس کے قریب نہ جاؤ؟ لا تقربوا، تم قریب مت جاؤ. کس کے قریب نہیں جاؤ؟ الصلاۃ. الصلاۃ. الصلاۃ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مفعول. مفعول کون سا مفعول؟ بھی. مفعول بھی. یہی لا تقربوا الصلاۃ، تم ہرگز قریب مت جاؤ نماز کے. جی جمیل صاحب، اگر یہ آیت لے کے اگر میں بیٹھ جاؤں مارکیٹ میں کہوں قرآن میں تو لکھا نماز کے قریب مت جاؤ. جی ہے نا؟ بالکل. تو اسی لیے کہتے ہیں نا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض.
قرآن کی ایک آیات کو پڑھ کے یا ایک بات کو پڑھ کے اس کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. آپ پورے اس کے جتنے بھی اس کے کانٹیکس کے بارے میں جتنی چیزیں آئی ہیں اس کو سامنے رکھیں, پھر بات کریں, پھر پتہ چلتا ہے. لا تقربوا الصلاۃ, اور تم ہرگز قریب مت جاؤ نماز کے. آگے آتا ہے, آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واو انتم سکارا. انتم سکارا, زہا اس کو واو کو چھوڑ دیں. انتم سکارا کیا لگ رہا ہے؟ سر حال ہوگا. نہیں, انتم سکارا پہلے بتائیں کیا لگ رہا ہے. انتم تو مرکب ہو گیا, ان اور تم نہیں. نہیں, انتم مرکب ہوتا ہے, یہ کب سے ہونے لگ گیا؟ آئی بی اے میں ہو رہا ہے. نہیں مجھے اس کا نہیں سمجھ آ رہا. انتم ضمیر بھی ضمیر ہے. ہے, حالت رفع کا ضمیر ہے. حالت رفع کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. حالت رفع کی ضمیر کیا بن سکتی ہے؟ مبتدا. مبتدا بنے گی. پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. لا کو آپ نے کہا نہیں ہے, تقربو کو آپ نے کہا فعل مضارع جمع مذکر غائب, اور الصلاۃ کو آپ نے کہا مفعول به. واو چھوڑ دیا. انتم کو آپ نے کہا مبتدا, اور مبتدا جب ہوگا تو اس کو کیا چاہیے؟ خبر. خبر. سکارا کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی. مبنی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ حالت رفع میں ہے. انتم سکارا کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ سکارا کہتے ہیں یہ نشے میں. انتم سکارا, تم نشے میں ہو, نشے میں ہو. تھے. تم ہو. نشے میں ہو. تو مبتدا آپ کی خبر سے مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ بن جائے گا. اچھا جی, اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ حال دو طریقوں سے آتا ہے. ایک طریقہ تو حال کا یہ ہے, ایک طریقہ تو حال کا یہ ہے کہ وہ مفرد آتا ہے, جیسے سجدن قیام و مقعودا آ گیا, ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ یہ جو حال آتا ہے یہ مفرد نہیں آتا بلکہ مرکب تام یعنی جملے کی صورت میں آتا ہے. اور جملے آپ کو پتہ دو ہی ہوتے ہیں, یا تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جب بھی یہ حال جملہ اسمیہ کی صورت میں آئے گا تو یاد رکھیے گا اس سے پہلے آپ کو واو ضرور ملے گا. کیا ملے گا؟ واو ضرور ملے گا. اور اس واو کو ہم کہیں گے واو حالیہ. اس واو کو کیا کہیں گے ہم؟ واو حالیہ. اس واو حالیہ کی نشانی کیا ہے یہ سننے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار اپلائی نہ بھی ہو, لیکن 95% بلکہ 98% یہ اپلائی ہو جائے گی. 98% اپلائی ہو جائے گی. واو حالیہ کی نشانی کیا ہے کہ واو حالیہ کے بعد آپ کو ہمیشہ حالت رفع کی ایک ضمیر ملے گی. کیا ملے گی؟ کیا کہا میں نے؟ حالت رفع کی ضمیر. حالت رفع کی ضمیر ملے گی. جب وہ حالت رفع کی ضمیر ملے گی تو آپ کو معلوم ہے حالت رفع کی ضمیر کو آپ کیا بنا سکتے ہیں؟ مبتدا. مبتدا بنا دیں گے. تو مبتدا بن جائے گی تو آگے وہ سیدھا خبر آ جائے گی, وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. تو جملہ بن گیا نا. جی. واو حال جو ہے وہ دو صورتوں میں آ گیا. تو پھر اب آپ کیا کہیں گے؟ اس واو کو حالیہ کہہ کے یہ جملہ اسمیہ بن کے یہ حال, یہ جملہ جو ہے جملہ اسمیہ یہ حال بن جائے گا پیچھے والے جملے کا. یہ حال بن جائے گا پیچھے والے جملے کا. اب آپ اس کا ترجمہ کریں. تم ہرگز نماز کے قریب نہ جاؤ اگر نشے میں ہو تو. اگر نشے میں نہیں, اس حال میں, کہ اس نشے حال میں کہ تم نشے میں. نشے میں, اس حال میں کہ تم نشے میں ہو, اس حال میں. ٹھیک ہے. ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں, ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں.
دو کرتے ہیں جملہ. تو جملہ اسمیہ کی ایگزامپل تھی, ایک جملہ اسمیہ کی ایک اور ایگزامپل کر دیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں, قرآن مجید میں یہ آیت ہے, لئن کیا لگ رہا ہے آپ کو جمیل صاحب؟ لام تاکید کا ہے. ٹھیک ہے, یہ ویسے لام تاکید نہیں, کچھ اور ہے, انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے. ابھی آپ کو تو لام تاکید ہی دے. ان کیا ہو جائے گا؟ ان بطور شرط آ جائے گا. ان بطور شرط. ترجمہ کریں, کیا کریں گی؟ اگر, البتہ نہیں, اگر, البتہ نہیں لیں, تاکید لا رہے, تاکید لائیں, یقیناً, بلا یقیناً شبہ, اگر. بلا شبہ یا یقیناً اگر. اگر اکلا ہو, اکلا ہو کیا لگ رہا ہے جی آپ کو؟ اکلا جو ہے فعل ماضی ہے, واحد مذکر غائب ہے, اور اس کے ساتھ او کی ضمیر اٹیچ ہے تو مفعول ہو جائے گا. مفعول. ترجمہ کریں, کیا کریں گے؟ یقیناً اگر اس نے کھایا اس کو. اکلا ہو کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس یقیناً نے کھایا اگر اس نے کھایا اس کو. اس نے کھایا اس کو. ایسے ہی ہے نا؟ جی میں اس کا, اب اس کے اندر فائل اسی کچا ہے نا ابھی, جی. ٹھیک ہے, میں اس کے فائل کو باہر لے آتا ہوں. میں کہتا ہوں ازیبو, یہ کو کہتے ہیں بھیڑیے کو. جی. آپ ترجمہ کریں. یقیناً اگر اس کو بھیڑیے نے کھایا. بھیڑیا کھا جائے یا بھیڑیے نے کھایا, ٹھیک ہے نا. اچھا, ان کا ترجمہ ہے تو آپ کو معلوم ہے ان شرط ہے, تو شرط کا ترجمہ ماضی میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. شرط کا ترجمہ کس میں ہوتا ہے؟ مستقبل میں. مستقبل میں ہوتا ہے. تو بلا شبہ یا اگر اس کو یقیناً بھیڑیا کھا اگر جائے. اسے کھا جائے ایک بھیڑیا, یا اسے کھا جائے بھیڑیا, ٹھیک ہے. آگے آ رہا ہے واو نحنو اسبت. اب واو کو چھوڑ دیں, نحنو اسبتن کیا لگے گا آپ کو؟ یہ جملہ ہے. یہ نحن جملہ جو ہے لگے گا. آپ نے اس کو کہا یہ مبتدا, اور اسبتن کو آپ نے کہا خبر. مبتدا آپ نے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. جی. نحنو اسبتن کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم ایک گروہ ہیں یا ہم ایک جتھا ہیں. جی. ٹھیک ہے نا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ واو حالیہ کی نشانی کیا ہے, کہ اس کے واو بعد حالیہ ضمیر کے آئے بعد گا حالت آپ کو رفع. ایک حالت رفع کی ضمیر مل جائے گی. حالت رفع کی ضمیر مل جائے گی. تو ضمیر مل گئی نا آپ کو؟ جی. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس واو کو حالیہ لے لیں, واو حالیہ لے لیں, اور یہ جملہ اسمیہ حالیہ بن جائے گا. یہ جملہ اسمیہ حالیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, یہ جملہ اسمیہ حالیہ بن جائے گا. اب اس کا ترجمہ کریں. اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک طاقتور گروہ ہیں. حالانکہ ہم ایک گروہ ہیں, حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں. اگر اسے کھا جائے ایک بھیڑیا, اگر اسے کھا جائے بھیڑیا اس حال میں کہ ہم ایک گروہ ہیں. ایک جتھے کی شکل میں موجود. ٹھیک ہے. تو واو جو حال ہے وہ دو صورتوں میں آ سکتا ہے. وہ مفرد بھی آ سکتا ہے, اور وہ مرکب آئے گا, اور مرکب آئے گا تو جملے کی صورت میں آئے گا. اب جملہ آپ کو پتا ہے دو ہوتے ہیں, ایک جملہ جی. اسمیہ ہے, ایک جملہ خبری فعلیہ ہے. فعلیہ جملہ اسمیہ ہے, جملہ اور فعلیہ ہے. فعلیہ. جملہ اسمیہ کا تو آپ کو میں نے بتا دیا طریقہ, کہ واو کے بعد آپ کو جو ہے وہ حالت رفع کی ضمیر ملے گی. حالت رفع کی ضمیر ملے گی تو آپ سے سیدھا سیدھا آپ نے اس کا جملہ اسمیہ بنا دیا, اور وہ واو حالیہ بن جائے گا. لیکن اگر جملہ فعلیہ آئے گا نا, تو جملہ فعلیہ کے ساتھ واو نہیں آئے گا. اس فعل کی جو ضمیر ہوگی نا, اس کو آپ کہیں گے کہ وہ پورے کا پورا فعل ہے نا, وہ بن جائے گا. کیسے بن جائے گا اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل سے بتاتا ہوں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی چیز جو ہے نا وہ واضح ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں
وجاؤ، جاؤ کا کیا مطلب ہوا جی؟ وہ آئے، وہ آئے، وہ آئے، وہ آئے، ٹھیک ہے، وہ آئے، وہ کہاں آئے؟ وہ جاؤ اباہم، وہ آئے اباہم، کہاں آئے؟ اباہم، اپنے باپ باپ کے کے پاس۔ پاس، اباہم کیا بن جائے گا؟ مفعول بھی، مفعول بہ، یہ فعل فاعل ہو گیا، یہ فعل اور فاعل ہو گیا، اور یہ مرکب اضافی ہو کے مفعول ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کے پاس آئے، وہ اپنے باپ کے پاس آئے عشاءً، وہ اپنے باپ کے پاس آئے عشاءً۔ عشاءً کیا لگ رہا ہے جی؟ یہ مفعول فی ہے، مفعول بھی، یہ مفعول فی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ظرف زمان آ گیا، زمان آ زمان آ گیا، گیا، وقت آ گیا۔ جی، ترجمہ کریں، وہ آئے، وہ اپنے باپ کے پاس آئے رات کے وقت، وہ اپنے باپ کے پاس رات کے وقت آئے، کس کیفیت میں آئے؟ کس کیفیت میں آئے؟ یبکون، یبکون، یبکون کیا لگ رہا ہے جی آپ کو؟ فعل مضارع جمع مذکر غائب، فعل مضارع جمع مذکر غائب، فعل مضارع جمع مذکر غائب، بقا یبکی، بقا یبکی سے یبکون، وہ آئے، وہ اپنے باپ کے پاس آئے رات کے وقت، یبکون، اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے، رونے کی حالت میں آئے۔ اب دیکھیں یہاں یبکونا جو آیا ہے، یہاں یبکونا یہ جملے کی صورت میں آیا ہے، ٹھیک ہے، جی، لیکن اس میں کوئی واو نہیں، تو یاد رکھ لیجئے گا کہ جو حال ہے وہ دو صورتوں میں آ سکتا ہے، مفرد آ سکتا ہے، اور دوسری حالت یہ کہ وہ جملے کی صورت میں آ سکتا ہے۔ جملہ آئے گا تو یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ اگر ہوگا تو یاد رکھیے گا ہمیشہ وہ پہچان یہ کہ اس میں واو کا کنیکٹر ضرور ملے گا، واو کا کنیکٹر ضرور ملے گا، اور اس واو حال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو حالت رفع کی ایک ضمیر ملے گی، ٹھیک ہے، جس سے آپ جملہ اسمیہ بنائیں گے، اور اگر وہ جملہ فعلیہ آئے گا تو اس کے اندر کوئی آپ کو واو کا کریکٹر نہیں ملے گا۔ عموماً آپ کو جو جملے کی صورت میں جتنے بھی حال ملیں گے نا قرآن مجید میں، وہ آپ یاد رکھ لیجیے گا، آپ کو 90% جو ہے، بلکہ 90% سے بھی زیادہ وہ آپ کو جملہ اس میں ملے گا، واو حاضر، ٹھیک ہے جی، جی، کلیئر ہے؟ کوئی سوال زوہا، کوئی سوال حفصہ؟ نہیں سر۔ کوئی نہیں، زبردست۔ اچھا جی، حال ختم ہو گیا، اب ہمارے پاس دو چیزیں رہ گئی ہیں آج انشاءاللہ، میں چاہتا ہوں اس کو بھی ختم کریں، بہت چھوٹی ہوگی۔ حال کے بعد دو ہمارے منصوبات رہ گئے، جس کے اندر اب جو منصوب رکھیں گے اس کو ہم کہتے ہیں تمییز۔ تمییز، تمییز کیا چیز ہے؟ تمییز ایک ایسا منصوب اسم ہے، ایک ایسا منصوب اسم ہے جو ابہام کو دور کرتا ہے، جو ابہام کو دور کرتا ہے، یعنی، اور اس کا ترجمہ ہمیشہ آپ کرتے ہیں عموماً کے لحاظ سے یا اعتبار کے لحاظ سے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ابہام کو دور کرتا ہے، کسی چیز میں کوئی کلیئرٹی نہ ہو اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں ربی، ربی، جی ربی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اے میرے رب، ہاں، اے میرے رب، ندا منادا، ندا منادا بن کے ندا بن گیا، یا حرف ندا بھی معذوف ہے اور
یا متکلمی محفوظ. ٹھیک ہے نا, یا ربی تھا, یا ربی سے آپ نے دونوں یا معذوف کر دی, ربی بن گیا اے میرے رب. اے میرے رب زدنی, زدنی, زدنی کیا لگتا ہے آپ کو؟ زدنی جو ہے فعل امر ہے اور اس میں واحد متکلم کی ضمیر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, واحد متکلم کی جو ضمیر لگی ہوئی ہے اس کے سوائے نون کیوں لگا ہوا سر؟ یہ نون وہ ہے جو ہم نے پہلے پڑھا, اس کو پڑھنے کے لیے نون وقایا. وقایا کیونکہ یا متکلم کی کنڈیشن کیا ہے کہ یا اس کو متکلم کو زیر زیر چاہیے. چاہیے ہوتی ہے. اسم جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے, فیل ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, جب فیل ایکسیپٹ نہیں کرتا تو کیا کرتے ہیں, کیا کیونکہ یا متکلم چاہیے تو پھر کیا کرتے ہیں, ایک نون وقایا جس کو ہم کہتے ہیں اس نون وقایا کو لے آتے ہیں اور وہ نون وقایا زیر دیتا ہے. ربی زدنی کیا ترجمہ کریں گے؟ اے میرے رب, اے میرے رب مجھے زیادہ دے. اے میرے رب تو بڑھا دے مجھے. اے میرے رب تو بڑھا دے مجھے, تو بڑھا دے مجھے. اب کس چیز میں بڑھا دے؟ ابہام ہے نا, جی کلیئر نہیں ہے نا. ابہام کس چیز میں بڑھا دے؟ پیسے میں بڑھا دے, اولاد میں بڑھا دے, شکل میں بڑھا دے, کس چیز میں بڑھا دے؟ تو کیا ہے؟ علم. مجھے کس چیز میں بڑھا دے؟ اے رب, اے میرے رب تو بڑھا دے مجھے کس چیز میں؟ علم, علم میں بڑھا دے. ابہام کو دور کرتا ہے, ابہام دور کرنے کے لیے آتا ہے. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, قرآن مجید کی آیت ہے, آج پڑھی بھی ہوگی آپ لوگوں نے. انا کیا چیز ہے؟ دو انا. ضمیر میں. کون سا ضمیر؟ انسان کا ضمیر کہ عربی کا ضمیر؟ نہیں, عربی کا. ٹھیک ہے, ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کریں. میں, انا. اکثر, اکثر وہ کیا لگ رہا ہے؟ اکثر وہ کیا لگ رہا ہے؟ فعل لگ رہا ہے کہ آپ کو اسم لگ رہا ہے؟ فعل لگ رہا ہے. فعل لگ رہا ہے. افعلوا کے وزن پہ فعل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو اس کی ایک پہچان بتائی تھی. یہ افعلوا کے وزن پہ آپ کو پتا ہے اس میں تبدیل بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا, اکبر, اصغر, اکثر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر فعل بھی آتا ہے افعلوا کے وزن پر. ٹھیک ہے نا. جی. تو پہچان کیا ہے اس کی کہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی اس سے تبدیل بن کے آئے گا, جب بھی یہ اس میں تبدیل بن کے آئے گا تو اس سے پہلے آپ کو مبتدا ملے گا. ٹھیک ہے, اور اگر یہ فعل بن کے آئے گا تو پھر یہ ابتدا نہیں آئے گا. کون سی سے بن کے آئے گا؟ اکثر وہ بیسکلی اس میں تبدیل کہلاتا ہے. تفعیل. اس میں تبدیل کہلاتا ہے. اس میں تبدیل کیا ہوتا ہے؟ سپرلیٹو ناؤن ہوتا ہے. اس میں تبدیل کیا چیز ہے؟ تبدیل. سپرلیٹو ناؤن. ٹھیک ہے نا, تبدیل. اس میں سپرلیٹو ناؤن ہے. ٹھیک ہے نا. میں آپ سے کہتا ہوں بڑا, تو بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ کبیر. کبیر, کبیر بڑا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت بڑا. سپرلیٹو ناؤن ہے نا, اس میں تبدیل کا جو وزن ہے وہ وزن ہے افعلوا. افعلوا کے وزن پہ میں جب میں کاف, با اور آ کو ڈالوں گا تو کیا بن جائے گا؟ اکبر. اکبر. اکبر کا مطلب ہوگا بہت بڑا, سب سے بڑا. میں آپ سے کہتا ہوں صغیر, چھوٹا. اس میں تبدیل میں ڈالوں گا تو کیا بن جائے گا؟ اصغر. سب سے چھوٹا.
تو اکثر یہ اس میں تبدیل آ گیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو اس میں تبدیل افعلوا کے وزن پہ آتا ہے, اسی وزن پہ آپ کو پتا فعل مضارع بھی آتا ہے نا. فعل مضارع واحد مذکر غائب, واحد متکلم. ٹھیک ہے. پہچان کیا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ اسم کے طور پہ آئے گا تو ہمیشہ اس سے پہلے آپ کو مبتدا. ٹھیک ہے. تو یہ انا آ رہا ہے, انا کو آپ نے کہا تھا یہ مبتدا ہے, انا کو مبتدا ہی کہا تھا نا آپ نے جی. حالت رفع کی ہے, تو یہ انا مبتدا اور اکثر اس کی خبر ہوگی. ترجمہ کریں, آپ ذہن میں رکھیں اکثر کون سے وزن پر ہے؟ افعلوا کے وزن پہ, جو کہ اس میں تبدیل ہے. تو اس میں تبدیل کا ترجمہ لانا ہے آپ نے سپرلیٹو فارم کا. ترجمہ کریں انا اکثر, میں بہت اکثر, میں بہت بہتر ہوں, یا میں بہت زیادہ ہوں. میں بہت زیادہ ہوں. ٹھیک ہے. میں بہت زیادہ ہوں من کا, من کا. میں بہت زیادہ ہوں من کا. من کا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جار مجرور. جار مجرور. جار مجرور ہو کے کیا بن جائے گا سر؟ متعلق. جار مجرور ہو کے بن گیا متعلق. جی. یہ متعلق ہو گیا. اب یہاں تک آپ ترجمہ کریں, کیا بنے گا ترجمہ؟ میں بہت زیادہ ہوں تجھ سے. تجھ سے. بات واضح ہو رہی ہے؟ نہیں. نہیں ہو رہی. ابہام آ رہا ہے, ابہام آ رہا ہے, ابہام آ رہا ہے. اس ابہام کو دور کرتے ہیں. یہ ابہام کو دور کر دیا اللہ نے خود ہی. کیسے دور کر دیا؟ اللہ نے کہا مالن. اب ترجمہ کریں. میں بہت زیادہ ہوں تجھ سے مال میں. مال میں. اب یہ مالن یہ کس طور پہ آیا سر جی؟ تمییز کے طور پہ. یہ تمییز کے طور پہ. یہ تمییز کے طور پہ. کنٹینیو اگر آیا کریں تو انا اکثر من کا مال ہوں وہ ولدا. بعضو نفرن, اور میں زیادہ ہوں اور عزت دار ہوں جتھے کی حالت سے بھی, نفری کی حالت سے بھی, کیونکہ اعلیٰ اولاد بھی تھی نا اس کی. اسی طرح سے تو یہ بیسیکلی تمیز کیا کرتا ہے, قرآن مجید میں استعمال ہے کافی جگہوں پہ. اور یاد رکھیے گا کہ تمیز جو ہے نا اس کا تعلق خالی فعل کے ساتھ نہیں آتا, کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں, مفعول کا تعلق تو فعل کے ساتھ آتا ہے, لیکن حال اور تمیز کا تعلق جو ہے نا وہ فعل کے ساتھ نہیں ہے, وہ خالی فعل کے ساتھ نہیں ہے. انا اکثر من کا مال, اور مجھے بتائیں اس میں کہیں آپ کو فعل نظر آیا؟ نہیں. نہیں نظر آیا. یہ منصوب اسم ہے, بس یہ ذہن میں رکھیں, یہ منصوب اسم ہے. کرتے کیا ہے؟ ابہام کو دور کرتے. کرتے کیا ہے جی؟ ابہام کو دور کرتے, اور کوئی چیز نہیں کرتے. آخری چیز رہ گئی سر, وہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں. تمیز لفظ ہے, کیا لفظ ہے سر؟ لفظ کی سمجھ نہیں آئی. تمیز, تا میم 2 دفعہ یا ہے, 2 دفعہ یا ہے. ٹھیک ہے جی. سر اس میں اور حال میں کیا فرق ہے, نہیں سمجھ آ رہا. آپ بتائیں. نہیں آ رہا ہے. زوا بتائیے, زوا اس کو فرق بتائیے آپ. وہ فعل اور فاعل اور مفعول کی حالت بتاتا ہے حال, اور اس میں یہ کلیئرٹی دے رہا ہے, تو یعنی اسم کی اور زیادہ وضاحت کر رہا ہے. آپ لوگ کی آپس میں دوستی ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے. خاص دوستی ہے کہ بس ایسی ہے؟ بہت خاص ہے. بہت خاص ہے, بس پھر صحیح ہے. نہیں تو میں نے کہا غلط نہ بتا دیں, پھنسا نہ دیں. ٹھیک ہے. حال کیا کرتا ہے؟ حال فاعل یا مفعول کی کیفیت بتاتا ہے. جس وقت فعل واقع ہو رہا ہے نا, اس وقت فاعل یا مفعول کس حالت میں تھے, کیا کر رہے تھے. تمیز کیا کرتا ہے؟ ابہام کو دور کرتا ہے. کوئی ان کلیئر چیز ہے اس کی کلیریفیکیشن کرتا ہے. ان کلیئر چیز ہے اس کی کلیریفیکیشن. آخری چیز رہ گئی انشاءاللہ تعالی, اس کو بھی دیکھتے ہیں, وہ ہے مستثنا. اچھا, مستثنا میں آپ کے ساتھ کچھ زیادہ بات نہیں کروں گا. مستثنا پہ میں آپ سے زیادہ بات نہیں کر رہا, کیونکہ مستثنا کو زیادہ بہتر سمجھنے کے لیے اس کو زیادہ سمجھ میں آئے گا جب آپ اس کو پریکٹیکلی کریں گے. مستثنا کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ صرف نوٹ کر لیں, وہ لفظ ہوتا ہے الا.
یہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ دو معنی دیتا ہے. یہ ایک معنی دیتا ہے سوائے کے اور ایک معنی دیتا ہے وہ مگر کے. ایک سوائے کا معنی بھی دیتا ہے اور ایک دیتا ہے وہ مگر کے. جب وہ مگر کا معنی دیتا ہے تو مستثنا ہو جاتا ہے اور اللہ کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ حالت نصب میں ہوگا. جناب آپ سے کہا میں آپ کے بعد اس کے ساتھ کوئی ایگزامپل بھی نہیں کرا رہا, صرف آپ کو ایک چھوٹی سی سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ جو ہے یہ حرف مستثنا کے ساتھ ہے. یہ جو اللہ ہے یہ دو معنی دیتا ہے. ایک معنی دیتا ہے وہ مگر کا اور ایک معنی دیتا ہے وہ سوائے کا. جب وہ مگر کا معنی دیتا ہے تو مستثنا بن جاتا ہے. جب وہ مگر کا یا گر کا معنی دیتا ہے تو وہ مستثنا بن جاتا ہے. مستثنا کے لیے لازم ہے, مستثنا کے لیے لازم ہے کہ جو جملہ ہو وہ موجب ہونا چاہیے. جملہ کیا ہونا چاہیے؟ موجب ہونا چاہیے. موجب جملہ کس کو کہتے ہیں وہ سمجھ لیں. موجب جملہ کہتے ہیں پازیٹو کو, یعنی ایسا جملہ جس میں نہ کوئی نفی ہو نہ اس میں کوئی سوال ہو نہ اس میں کوئی امر ہو, کسی قسم کا پازیٹو سیدھا سیدھا جملہ. اس کے اندر جب بھی اللہ استعمال ہوگا وہ مستثنا کا کردار ادا کرے گا اور اس کے بعد والا اسم ہمیشہ حالت نصب. اگر جملہ غیر موجب ہو, جملہ اگر غیر موجب ہو, غیر موجب کا مطلب ہے کہ جو جس کے اندر جملہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ نیگیٹو ہوگا. نیگیٹو کا مطلب ہے کہ اس میں یا تو نفی ہوگی یا اس کے اندر سوال ہوگا, امر ہوگا, کوئی بھی چیز ہو نیگیٹو ہو. جب وہ غیر موجب ہوگا تو یہاں وہ حصر کا مفہوم دے گا. حصر کا مفہوم دے گا تو ترجمہ آپ کریں گے سوائے. جب وہ پازیٹو ہوگا تو مستثنا کا مفہوم دے گا اور اس کا پھر ترجمہ کریں گے مگر. اور حصر کی جو سب سے خوبصورت ایگزامپل ہے اس سے بڑی کوئی ایگزامپل مل ہی نہیں سکتی. اس ایگزامپل کو اگر آپ نے سمجھ لیا آپ کو استثنا سمجھ میں آ جائے گا. ایک ایگزامپل آپ کو سمجھا رہا ہوں, اس ایگزامپل کو آپ سمجھ جائیں گے آپ کے سامنے استثنا سمجھ آ جائے گا. میں آپ سے کہتا ہوں لا الہ. جی زوہا, لا الہ کیا لگ رہا ہے؟ جی زوہا, لا الہ کیا لگ رہا ہے؟ لا نہیں ہوگا اور نہیں لگ رہا ہے. الہ کیا لگ رہا ہے؟ یہاں نہیں پتا. غور کریں. مفعول ہو سکتا ہے. مفعول تو فعل کے ساتھ ہوگا. دیکھیں مجھے بتائیے الہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اسم لگ رہا ہے؟ یہ ما لا کا وہ ہوگا نا. نہیں مجھے بتائیے الہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اسم لگ رہا ہے؟ ہاں اسم. اس اسم پہ الف لام بھی داخل نہیں ہے, نہیں. اس کی تنوین بھی ہلکی ہے, ہاں واحد ہے جی اور حالت نصب میں. جی جب کوئی ایسا اسم ہو, لا کے بعد اگر کوئی ایسا اسم آئے جس میں الف لام بھی داخل نہ ہو, یعنی نکرہ ہو, واحد ہو, حالت نصب میں ہو, ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے لا کو کیا کہتے ہیں؟ لائے نفی جنس. لائے نفی جنس کہتے ہیں. لائے نفی جنس کہتے ہیں. اور لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نکرہ ہوتا ہے, واحد ہوتا ہے, بغیر تنوین کے. پھر آپ اس کا نکالو. ترجمہ کریں لا الہ, نہیں ہے معبود. نہیں ہے کوئی معبود, کوئی معبود. کسی قسم کا کوئی معبود نہیں. الا اللہ. اب یہاں اللہ کیا ہے؟
बतौर, मुझे बताएं हसर आया कि मुस्तस्ना है? हसर लग रहा है मुझे। क्यों हसर लग रहा है, वजह बताइए। सर वजह नहीं पता। नहीं, सामने लिखी है आपके नफी है, नफी आया है इसमें। क्योंकि गैर मौजिब है जुमला। हाँ, गैर जुमला गैर मौजिब है। मैंने आपको कहा एक एग्जांपल सिर्फ आपके सामने रखूंगा, इंशाल्लाह अगर इस एग्जांपल को समझ लिया मुस्तस्ना आपके सामने टोटल समझ में आ जाएगा। जहन में बस रखें कि आपने जब भी इल्ला लफ्ज आ जाता है, इल्ला लफ्ज जो है ना वो जहन में रखें अच्छी तरह से, वो मुस्तस्ना का माना भी देता है और हसर का माना भी देता है। ठीक है, पता कैसे चलेगा कि ये इस्तस्ना का माना कब देगा और हसर का माना कब देगा? आपने देखना है कि जुमला कैसे है। अगर जुमला मौजिब है, पॉजिटिव जुमला है जिसमें कोई नफी नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई अमर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव जुमला है। और अगर उसके अंदर कोई नफी आती है, कोई सवाल या कोई चीज आ जाती है, तो फिर वो गैर मौजिब बन जाता है, नेगेटिव कहते हैं। तो जब वो गैर मौजिब होगा तो उसमें अगर इल्ला दाखिल हो जाए तो याद रखिएगा वो हसर का मफहूम होगा। बस ये पॉइंट ज़हन में रखें अच्छी तरह से, और आप इसीलिए देखेंगे जब इल्ला आ जाएगा हसर के लिए आएगा तो फिर जरूरी नहीं है कि जो हसर के बाद का जो इस्म आए वो हालत नसब में हो। अगर यहाँ वो नहीं होता उस सूरत में क्या बनता कि वो फिर हालत नसब में। तो बस मुस्तस्ना के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं इस पे आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन चले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इस हिसाब से भी, ताकि आपके सामने और वजह है। मैं आपसे कहता हूँ फसजदू, फसजदू क्या लग रहा है? फा को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। सजदू फेल मादी है, फिर माजी, जमा मुज़क्कर गायब। तर्जुमा करें। बस सजदा किया, उन सब ने सजदा किया। उन सब ने सजदा किया, उन सब ने सजदा किया इल्ला, सिवाय, सिवाय कह दे, मगर कह दे, कोई मसला नहीं है। इल्ला इब्लीस, इब्लीस नहीं, इब्लीसा। अब यहाँ इब्लीसा मुझे बताएं किस हालत में? हालत नसब है, जर है, क्या है? नसब, सब हालत है नसब, नसब है ना, हाँ नसब। मुस्तस्ना के तौर पे। अब देखें, आप मुझे बताइए यहाँ इल्ला क्या है? मुस्तस्ना के मुस्तस्ना, तौर पे आया कि हसर के तौर पे आया? मुस्तस्ना के तौर पे, कैसे पता चला? क्योंकि ला नहीं आ था पहले। क्योंकि नहीं, नहीं गए, क्योंकि जुमला मौजिब है। टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा इस्तेमाल करने की कोशिश करें ना, क्योंकि जुमला क्या है? मौजिब है, पॉजिटिव है। मौजिब नहीं कह सकते तो पॉजिटिव तो याद रहेगा ना, जी, कि जुमला पॉजिटिव है। यहाँ इल्ला हसर के तौर पे है क्योंकि जुमला क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। बस ये दो पॉइंट रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी जो अरबिक ग्रामर का कोर्स हमने शुरू किया था, मुझे याद नहीं है कितने अर्से पहले किया था, लेकिन आज जो है वो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र, अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान कि हमने आज इसको मुकम्मल किया। उसूलन तो हमारा तरीक़ेकार, मेरा तरीक़ेकार ये होता है कि जब ये कोर्स मुकम्मल करता हूँ तो मैं एक दावत भी रखता हूँ, लेकिन ऑनलाइन पे तो दावत हो नहीं सकती। और यहाँ हमेशा मैं रखता हूँ, लास्ट ईयर में जब खत्म हुई, और आप लोग आपस में मिठाई बांट लीजिएगा। अल्लाह ताला का ये बहुत शुक्र अदा करना चाहिए आप सबको, हम सबको, कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल रखा कि हमने अल्लाह ताला के इस कलाम को समझने के लिए कुछ टूटी फूटी कोशिश की है। लेकिन इस कोशिश को ज़ाया मत कीजिएगा, ये मेरी आप लोगों से बड़ी दरख्वास्त है। चाहे मेरे साथ करें, किसी के साथ करें, खुद करें, अकेले करें, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। और इसके बारे में याद रखिएगा कि अगर इसको आपने चंद दिनों के लिए भी छोड़ दिया ना तो ये आपसे बहुत दूर चला जाता है। और ये आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि जब आप कुछ अर्से क्लासेस नहीं लेते, अचानक आपको लगता है कि आपको कुछ भी याद नहीं है, ऐसे ही है ना, भूल जाते हैं।
لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کیونکہ لوح محفوظ انسان کے اندر ہی موجود ہے، تو اس کی خوبصورتی ہے اس کلام کی، اللہ کے کلام کی، کہ اگر آپ اس میں دوبارہ اپنا دھیان ڈالیں، دوبارہ اپنا دل ڈالیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیتا ہے آپ کے پاس۔ یہ بڑا کمال ہے۔ اب آنے والے دنوں میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 2-3 چوائسیز میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ آج میں اس گروپ کو ٹیمپرری کھول بھی دوں گا، اس کے اندر یہ آپ فیصلہ کر کے آپس میں یا جیسا آپ لوگوں کو لگے آپ مجھے بتائیں، آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو یہیں روک کے ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے سرے سے کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کے ذہن میں ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ نارملی جو میرا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ میں جب یہ کورس ختم کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کی ہم اس کا ترجمہ اور اس کی انالیسس کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو کر لیتے ہیں تو پھر ہم کچھ چھوٹی چھوٹی صورتوں کو چند ایک کو کرتے ہیں، اور پھر کوئی بڑی طویل صورت ہم ایک دفعہ کمپلیٹ کرتے ہیں، ایسی صورت کے جس کے اندر جتنی گرامر آپ نے پڑھی ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے اور جتنی آپ نے نہیں پڑھی وہ بھی آ جاتی ہے۔ اور اس کے لیے جو ہم جس صورت کو چنتے ہیں ہمیشہ وہ سورہ یوسف ہوتی ہے جو ہم چنتے ہیں، کیونکہ سورہ یوسف قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے کہ جتنی گرامر آپ نے پڑھی ہے اور وہ ساری گرامر جو آپ نے نہیں پڑھی، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ون ٹائم آ جاتی ہیں یا بہت منیمم ٹائم پہ آتی ہیں، سچویشن کے حساب سے ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں بھی آپ کو سورہ یوسف میں مل جاتی ہیں۔ تو یہ آپ لوگ اس کو دیکھیں۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ ہم کلاس جو ہے ہفتے میں ایک ہی دن رکھیں گے، اور چاہے وہ کلاس ہم پھر ہفتے میں ایک دن رکھیں گے، شاید بھلے وہ جمعے کو رکھ لیں یا کسی دن کسی اور دن، جس طرح سے ہم ڈیسائیڈ کریں، جمعہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ کلاس جو ہے وہ تقریباً 90 منٹس کی رکھ سکتے ہیں، ہفتے میں ایک دن ہو، آپ یہاں پڑھیں یا پھر دا ریسٹ آف دا ویک آپ تھوڑا تھوڑا اپنے حساب سے بھی ان چیزوں کو جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، روز قرآن پڑھتے ہیں، اس میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور کامیاب کرے گا۔ آپ سب لوگوں کو بہت مبارک اس بات کی، تمام ساتھیوں کی جنہوں نے پورا کورس اٹینڈ کیا، ان تمام لوگوں کو بہت مبارک جنہوں نے ابتدا کی لیکن کسی وجہ سے وہ اٹینڈ نہیں کر سکے۔ وہ کچھ ساتھی بھی ہمارے جو ہمارے ساتھ آئے لیکن آگے ان کے ساتھ کچھ کام پڑ گئے یا کچھ ایسی مصروفیات ہو گئی کہ شرع حضور ایسے آ گئے کہ جس سے وہ نکل نہیں سکے، لیکن ان سب کو بہت مبارک جن جن لوگوں نے جو بھی اس میں اپنا ایفرٹ لگائی، اپنا ٹائم اس میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے سینوں کے کو کھول دے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس گراہ کو کھولے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی آپ کو سکھائے گا، میں یا کوئی بھی آدمی کوئی نہیں سکھا سکتا۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں یہ گروپ کو آج جو ہے 1-2 دن کے لیے ری اوپن کر دوں گا اس میسج کے ساتھ، تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا ارادہ ہو مجھے کنفرم کیجیے گا، تو ہم نیکسٹ فرائیڈے کو جو کلاس کریں گے اس کے اندر پھر اگر ہم نے کی ہم انشاءاللہ جو ہے نماز کو شروع کریں گے۔ نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ثنا سے لے کر جب ہم جلسے میں بیٹھ کے سلام تک جو کچھ پڑھتے ہیں ان ساری چیزوں کو پڑھنا، ان کو اس کی انالیسس کرنا، اس کا ٹرانسلیشن کرنا، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ کم سے کم نماز میں تمہیں پتہ ہوں پڑھ کیا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا، بات تو یہی ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، تاکہ تمہیں سمجھ آ سکے۔ وہ تو عرب تھے، ان کی زبان تھی، لیکن پھر بھی ان کو منع کیا کہ ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میں اور آپ تو نان عرب ہیں، اگر ہمیں نماز ہی سمجھ میں نہیں آتی کیا ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ سے مانگ کیا، جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس لیے اثر بھی نہیں کرتا۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور پھر جس طرح سے آپ کہیں گے چھوٹی صورتیں کہیں گے چھوٹی کریں گے، کسی طویل صورت کو کرنا چاہیں گے تو اس کو کریں گے انشاءاللہ جس طرح سے ممکن ہے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے اتنے عرصے آپ لوگوں نے برداشت کیا، اور اس دوران اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، میری کوئی بات اگر آپ کسی ساتھی کو بری لگی ہو، میرے پڑھانے کے انداز میں میں لوگوں کے ساتھ کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا فرینڈلی بھی رہوں، بعض دفعہ کچھ میں مذاق بھی کر جاتا ہوں، تو اگر میری کسی بات سے کسی چیز سے کسی ساتھی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو میں اس کے لیے بہت معذرت چاہتا ہوں۔
اور ایک صرف آپ لوگوں سے دعا کہ اگر قیامت کے روز اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو بس اتنی ضرور کیجیے گا کہ اللہ کے سامنے اتنی ضرور گواہی دے دیجیے گا کہ ہاں اللہ یہ ایک شخص تھا، یہ ہمیں پڑھاتا تھا، پتہ نہیں اس نے ہمیں صحیح پڑھایا غلط بتایا پڑھایا، یہ تو فیصلہ کر لینا، لیکن اس نے کوشش ضرور کی تھی. تو یہی میرا آپ لوگوں کے ساتھ ہدیہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی جزاک القرآن. اللہ خیر سر، آپ کا بہت زیادہ شکریہ، اللہ پاک آپ جزاک کو اللہ جزائے خیر، خیر. ایک سوال ہے جزاک بس، اللہ. سوال جی سر یہ ہے کہ مٹھائی آپ کو کیسے پہنچائی جا سکتی ہے؟ اب ہم تو کھا ہی لیں گے. بس سر آپ نے اتنا ہی کہہ دیا کافی ہے سر. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بہت برکت پیدا کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، میں انشاءاللہ وہ گروپ کو کھول کے ایک میسج کرتا ہوں، پھر جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور آپ میں سے اگر زیادہ لوگ نہ بھی کرنا چاہیں، لیکن اگر کوئی ایک آدھ دو ساتھی کی بھی خواہش ہو تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ویکلی ایک کلاس ہوتی ہے ہر سیٹرڈے مارننگ کو، جس میں ڈاکٹر نعمان وغیرہ سب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سے امپرووڈ ہو گئے، وہ کلاس تھوڑی سی بیسک لیول ایڈوانس لیول سے بھی تھوڑی سی اوپر چلے گئی ماشاءاللہ. لیکن اگر ایسی کوئی چیز بھی آپ میں اگر زیادہ لوگ نہیں ہیں اور ایک دو لوگ ہی ہیں تو میں پھر آپ لوگوں کو اس میں ڈال دوں گا، اور کوشش اس طرح سے کریں گے کہ آپ کے اوپر تھوڑے سے زیادہ رسپانسبلٹی ڈالیں گے تو انشاءاللہ چیزیں آپ لوگ ضرور ضرور کور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر جی، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.